میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ ایک ماہ سے لاپتہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے فوکل پرسن انتظار حسین پنجوتا کو پنجاب کے ضلع اٹک سے بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ اٹک پولیس نے حسن ابدال میں ناکہ بندی پر مشکوک گاڑی کو روکا تو گاڑی میں سوار اغواکاروں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ پر اغواکار مغوی اور گاڑی چھوڑ کر فرار ہوئے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس نے مغوی انتظار پنجوتا کو بخیریت تحویل میں لے لیا اور بازیاب مغوی کی شناخت انتظار پنجوتا کے نام سے ہوئی ہے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر پنجاب پولیس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتا کو پولیس مقابلے کے بعد بازیاب کرائے جانے کے بعد ان کا بیان سامنے آ گیا۔ حسن ابدال میں پولیس مقابلے کے بعد مبینہ اغواکار تحریک انصاف کے بانی کے مغوی وکیل انتظار پنجوتا کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ انتظار پنجوتا نے اپنے اغوا سے متعلق بتایا کہ مجھے 8 اکتوبر کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اغواکار پشتو میں بات کر رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بیان میں کہا کہ 3-4 گھنٹے سے سفر کر رہے تھے، کہاں سے یہاں تک لائے علم نہیں، مجھے آج شام تک باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 خوارج جہنم حاصل کر دیے۔ ISPR کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر جنوبی وزیرستان کے علاقے سروقئی میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز نے 4 خوارج کو جہنم حاصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر سپاہیوں کے کارنامے ہمارے عزم کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔ ادھر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سروقئی جنوبی وزیرستان میں خارجیوں کے خلاف آپریشن اور 4 خارجیوں کو جہنم حاصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور سے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے جنوبی وزیرستان میں خوارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 4 خوارجی دہشت گردوں کو عبرت ناک انجام تک پہنچانے پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کر کے خوارجی دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ محسن نقوی نے کہا کہ خوارجی دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں سیکیورٹی فورسز کی کامیابیاں لائق تحسین ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ خوارجی دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے قوم یکسو ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ باغوں کا شہر لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج پھر پہلے نمبر پر ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں اسموگ کی اوسط شرح خطرناک حد تک گر گئی ہے، جس سے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 732 تک پہنچ گیا ہے۔ لاہور کے علاقے DHA فیز 8 میں فضائی آلودگی کا معیار 1917 ہو گیا ہے۔ گلبرگ میں AQI 1515، مراتب علی روڈ پر 1264 اور عسکری 10 میں 1257 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ہوا نہ چلنے سے اسموگ کی شدت برقرار رہنے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ ملتان اور پشاور میں بھی اسموگ میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو سانس کے مسائل، آنکھوں میں جلن کی شکایات عام ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک پہن کر گھروں سے نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ فضائی آلودگی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق ضلع انتظامیہ نے فضائی آلودگی روکنے کے لیے ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ ضلع بھر میں گاڑیوں، فیکٹریوں، بھٹوں سے زہریلی گیسوں کے اخراج،
کوڑا کرکٹ فصلیں جلانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے احکامات کا اطلاق فی الفور ہوگا اور آئندہ 2 ماہ تک اس کا نفاذ ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں خبردار کیا گیا کہ ضلعی انتظامیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ادھر سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے قائم کردہ جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سربراہی میں 5 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل اور ججز کی نامزدگی پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین شرکت کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین بھی اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک، نون لیگ کے شیخ آفتاب احمد، تحریک انصاف کے عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت خاتون رکن روشن خورشید بھی شرکت کریں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے جیلوں میں اصلاحات کا آغاز کر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پنجاب میں جیلوں کا معائنہ کرنے اور سفارشات مرتب کرنے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی، جس میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے تناظر میں جیل میں قید کاٹنے والی معروف فیشن ڈیزائنر ختیجہ شاہ بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں حال ہی میں جیل میں قید کاٹنے والی ختیجہ شاہ، دیگر معزز جج صاحبان، جیل سپرنٹینڈنٹ، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی معروف فیشن ڈیزائنر ختیجہ شاہ نے 9 مئی ہنگامہ رائی کے الزامات میں 23 مئی کو خود کو لاہور پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ کئی ماہ تک جیل میں قید رہیں اور سماعت کے لیے عدالت میں بھی پیش ہوتی رہیں۔ آخرکار دسمبر 2023 میں کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ خواجہ آصف نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے گزشتہ روز کے بیان پر سخت تنقید کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پور پھر ورکروں کو چھوڑ کر غائب ہو جائے گا اور کے پی ہاؤس ہوتا ہوا کوہسار کے راستے پہاڑ پر چڑھ کے 12 اضلاع کراس کر کے پشاور اسمبلی میں نمودار ہوگا۔ یہ رنگ بازی کا اینڈ ہے۔ کھیلوں کی دنیا کا رخ کریں اور آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے کے لیے پاکستان پلینگ 11 کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سلیکشن کمیٹی نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے کے لیے پاکستان پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان پلینگ 11 میں عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، کامران غلام، سلمان علی آغا، محمد عرفان خان، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف اور محمد حسنین شامل ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے 4 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ ادھر پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر فاسٹ بولر رانا نوید الحسن کو افغانستان انڈر 19 کا بولنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں رانا نوید الحسن کا کہنا تھا کہ افغانستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کوچنگ کے لیے پرجوش ہوں۔ افغانستان انڈر 19 ٹیم کو بطور بولنگ کوچ جوائن کیا ہے۔ رانا نوید الحسن افغانستان کے نیشنل ہائی پرفارمنس بولنگ کوچ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ رانا نوید الحسن کی خدمات افغانستان کی انڈر 19 ٹیم یو اے ای میں سہ فریقی سیریز میں شرکت کے لیے حاصل کی گئی ہیں۔ سہ فریقی سیریز پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کی ٹیموں کے درمیان کھیلی جائے گی۔
ادھر امریکہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ ایران اسرائیل پر ایک اور حملہ نہ کرے۔ امریکی حکام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روک سکیں گے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایرانی ٹیلی ویژن پر اپنی تقریر میں غاصب صہیونی ریاست اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ امریکہ اور صہیونی دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ ایران اور مزاحمتی محاذ کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انہیں زبردست اور سخت جواب ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک وہ کرے گا جو فوجی اور سیاسی طور پر استقبال کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری اور غیر متوقع ہے۔ انہوں نے غاصب صہیونی ریاست اور اس کے حامیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا حالیہ رویہ ایک نئی چنگاری ہے اور ایران اس کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اب کچھ ذکر کریں گے امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے۔ چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ امریکی ریپبلکن کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور کانگریس کی کیملا ہیرس دونوں ہی فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ میں انتخابی مہم کی گہما گہمی بھی عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے تنازع کو ختم کیا جائے۔ ریاست مشیگن کے عرب اکثریتی آبادی والے شہر ڈیربورن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی ریلی کے دوران اسرائیل مخالف نعرے بازی شروع ہوئی، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کچھ پریشان نظر آئے۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق مشیگن کے عرب اکثریتی شہر میں ڈیموکریٹس کی مشرق وسطی پالیسی پر ناراضگی کے باعث ووٹرز کی رائے منقسم ہے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی کے دوران بھی سڑکوں پر جمع ہجوم میں USA اور فلسطین کی آزادی کے نعرے سنائی دیتے رہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشیگن کے میدان میں مسلمان ووٹرز ہار اور جیت کا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔